شجر-e-ممنوع ایپیسوڈ 6۔ خالد صاحب اپنے دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یلڈز آتی ہے۔ یلڈز آ کے خالد صاحب کو کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ خالد صاحب کہتے ہیں ہاں بولو۔ یلڈز کہتی ہے کہ میں جو ہے کام چھوڑنا چاہ رہی ہوں، میں اپنی جاب کو لیو کرنا چاہ رہی ہوں، میں یہاں کام نہیں کر سکتی۔ خالد صاحب کہتے ہیں کیا مطلب، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ یلڈز کہتی نہیں۔ تو کہتی کیا تنخواہ کم ہے؟ آگے سے یلڈز کہتی نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں آخری سوال پوچھوں گا، کیا عالیہ نے تم سے کچھ کہا ہے؟ یلڈز جو ہے تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوتی ہے، لیکن پھر کہتی ہے نہیں۔ یہ سن کے خالد صاحب کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، جیسے تمہاری مرضی۔ یلڈز تھوڑی دیر کھڑی ہوتی ہے کہ شاید مجھے روکیں گے، لیکن وہ نہیں روکتے، اور یلڈز کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عالیہ صاحبہ ریسٹورینٹ میں جاتی ہے، وہاں اس نے اپنے بھائی کو بلایا ہوتا ہے۔ ان کا بھائی آتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے آپ جو ہے خیر تو ہے، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو اسی ٹائم ویٹر آ کے کہتا ہے کہ آپ کچھ لیں گے؟ عالیہ صاحبہ کہتی ہے کہ مجھے ایک فریش اورنج جوس لا دے، اور اس کا بھائی صرف پانی ہی مانگتا ہے۔ جوس لے کے جب ویٹر آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ فریش نہیں ہے، اپنے مینیجر کو بلاؤ، جلدی کرو۔ تم لوگ کو پتہ نہیں فریش جوس ہوتا کیا ہے، یہ فلیورڈ جوس ہے۔ لیکن وہ جو ویٹر کہتا ہے فریش ہی ہے، لیکن میں مینیجر کو بھیج دیتا ہوں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے، آپ ایسے کیوں جو رویہ اختیار کر رہی ہے؟ تو آگے سے بتاتی ہے کہ میں جلد ہی خالد کو چھوڑ دوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، آپ اتنی شان و شوکت سے رہ رہی ہیں، لوگ آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنے اپنے ارد گرد دیکھیں کیوں عزت کرتے ہیں، کیونکہ آپ خالد کی بیوی ہیں، اس وجہ سے عزت کرتی ہیں۔ آپ اس سے الگ کیوں ہونا چاہ رہی ہیں؟ بلکہ آپ کو میں تو سوچا تھا مجھے کوئی بزنس بنا کے دیں گی، آپ چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں۔ عالیہ کہتی کہ جیسے نظر آتا ہے ویسے ہے نہیں ہے، اس لیے تم نہیں سمجھ سکتے، میں نے صرف تمہیں اس لیے بتایا کہ تم تیار رہو۔ آفس میں جو علیان صاحب میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگ کے بعد علیان صاحب کہتے ہیں کہ زینب سے پوچھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ٹیم کب تک آئے گی؟ جب بھی ایڈورٹائزمنٹ ٹیم آئے تم اور دونوں اس میں نہیں آنا، یہ کہہ کے وہ چل جاتے ہیں۔ زینب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس انسان میں جو ہے اتنی ایگو کیوں ہے، یہ ایسا رویہ کیوں ہے ان کا، ہر ٹائم غصے میں رہتے ہیں۔ یلڈز اپنے دوست کو بتاتی ہے کہ میں نے ایسے کیا ہے، جاب سے جو ہے میں نے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے حال تمہارے پیچھے آئے گا؟ تو کہتی ہے یقیناً، دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو بات ہو جاتی ہے، یلڈز اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہوتی ہے، اسی سوچ میں گم ہوتی ہے کہ خالد صاحب فون کریں گے یا نہیں کریں گے، اب کیا میں ویٹ کروں؟ پھر وہ کہتی ہے چلے میسج کر کے دیکھ ہی لیتی ہوں۔ وہ خالد صاحب کو میسج کرتی ہے، خالد صاحب جو ہے میسج دیکھتے ہیں، یلڈز پوچھتی ہے میں نے بس گڈ نائٹ ہی کہنا تھا۔ خالد صاحب پوچھتے ہیں تم نے جاب کیوں چھوڑی تھی، مجھے وجہ کیوں نہیں بتا دی؟ تو یلڈز کہتی ہے کہ مجھ سے وجہ نہ پوچھے میں نہیں بتا سکتی۔ خالد صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، جب وجہ بتانی ہو تب پھر میسج کرنا۔ رات ہو جاتی ہے، زینب کا بھی جو آفس ٹائم ہے ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے۔ علیان صاحب کہتے ہیں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ راستے میں گاڑی میں زینب علیان صاحب کو کہتی ہے کہ میں نے جو ہے آپ کی طرف کبھی ہنسی نہیں دیکھی، آپ میری دوست کو معاف کر دیں، میں نے اس کو کہا تھا میں یہ دے آؤں گی، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا مسکراتا ہے علیان۔ زینب یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کے مسئلے ٹھیک ہے، یعنی آپ مسکرا سکتے ہیں، اس لیے میں آپ اس بات کا نوٹس کر رہی ہوں۔ آپ تھوڑا سا غصہ تھوک دیجیے، غصہ کم کیا کریں، اور جو ہے اس کو معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچوں گا۔ خالد گھر آتا ہے تو عالیہ بھی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ خالد یہ باتوں میں یہی پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا یلڈز کی اور عالیہ کی کوئی بات ہوئی ہے جو یلڈز جاب چھوڑ کے چلی گئی ہے، لیکن عالیہ کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن خالد بھی نہیں بتاتا اس کو، صرف باتوں میں جو ہے بات نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یلڈز عالیہ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یلڈز جاب چھوڑ گئی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، زینب جو ہے آفس جاتی ہے، وہاں جا کے دیکھتی ہے کہ اس کی جو دوست ہے وہ سامان اپنا پیک کر رہی ہے۔ وہ کہتی کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ تو بتاتی ہے کہ مجھے دوسرے آفس میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کہتے کیا مطلب، رات کو تو وہ ایسے کہہ رہے تھے، میں پوچھتی ہوں ان کو۔ وہ سیدھا علیان کے کمرے میں جاتی ہے، علیان کہتا ہے دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رات تو آپ نے حامی بھری تھی کہ آپ اس کو معاف کر دیں گے، اب آپ نے اس کا ٹرانسفر کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے صرف مجھے کہا تھا کہ اس بارے میں سوچے، میں نے سوچا جو مجھے ٹھیک لیا میں یہ کروں گا، اور اب تم جو ہے اپنے لیے کوئی اسسٹنٹ ڈھونڈ لو 2 دن کے اندر تاکہ سارا کام جلد سنبھال سکو، یہ میرا فیصلہ اٹل ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ یلڈز اپنے گھر ہوتی ہے تو اس کو کال آتی ہے خالد صاحب کی کہ میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، جلدی باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔
یلڈز کہتی میں ابھی آتی ہوں. یلڈز جاتی ہے اور دیکھتی ہے خالد صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں. خالد صاحب سے پوچھتے ہیں, میں صرف یہ پوچھتے ہیں تم سے کہ وجہ کیا ہے جو تم نے جاب چھوڑی ہے. یلڈز کہتی ہے یہ مجھ سے نہ پوچھیں. خالد صاحب کہتے ہیں کہ تم جب تک یہ بتا نہیں دیتی تو اس گاڑی سے باہر نہیں جاؤ گی. خالد صاحب یلڈز کو لے کے ایک ریسٹورنٹ میں آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ بات کیا ہے. یلڈز جو ہے پھر بتانا شروع ہوتی ہے کہ میں ایسے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی, عالیہ صاحبہ نے مجھے یہ آفر دی. وہ بات کر رہی ہوتی ہے, دوسری طرف جو عالیہ ہے وہ یلڈز کو مسلسل کال کر رہی ہوتی ہے لیکن یلڈز کال نہیں اٹھاتی. وہ ساری بات جو ہے بتا دیتی ہے خالد صاحب کو کہ عالیہ صاحبہ کیا چاہتی مجھ سے. خالد صاحب وہاں سے اٹھ کے اپنے آفس میں آتے ہیں, اپنے ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بہت ہی اہم ذمہ داری سونپ رہا ہوں, تمہیں وہ کام کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی بتائیے کیا کرنا ہوگا مجھے. تو کہتے ہیں تمہیں فالو کرنا ہوگا عالیہ کو, وہ کہاں جاتی ہے, کہاں سے آتی ہے, کیا کر رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, کس سے میسج کر رہی ہے, ہر چیز فالو کرنی ہے. وہ کہتے ہیں فالو تو میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے اس کے لیے ان کا موبائل چاہیے تاکہ میں اس میں جو ہے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکوں جس سے میں ان کو ٹریک کر سکوں. وہ کہتے ہیں کتنی دیر کے لیے موبائل چاہیے. کہتے ہیں صرف 2 گھنٹے کے لیے. کہتے ٹھیک ہے آج رات تاکہ میرے گھر سے موبائل لے جانا, میں تمہیں میسج کروں گا. خالد گھر آتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ آج ہم فیملی ڈنر کریں گے. اپنے بیٹے کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ, اور جو ہے عالیہ کو بھی کہتا ہے تیار ہو جاؤ, جلدی باہر جانا, 15 منٹ ہے تمہارے پاس. وہ تیار ہو کے آتی ہے تو خالد جو ہے اپنے بیٹے کا اور جو عالیہ کا فون لے لیتا ہے کہ فیملی ڈنر میں آئندہ سے فون نہیں یوز ہوگا. اور وہ کہتی کیا مطلب, میں اپنا فون کیوں دوں. وہ کہتے دینا ہوگا. فون لے کے جو ہے دراز میں رکھ دیتا ہے اور ساتھ ہی میسج کر دیتا ہے ڈرائیور کو کہ فون میں نے یہاں پہ رکھا ہے. خود جو ہے باہر کھانے پہ چلے جاتے ہیں. پیچھے سے ڈرائیور آتا ہے اور فون لے کر چلا جاتا ہے. خالد اپنے بیٹے اور عالیہ کے ساتھ جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے. دوسری طرف جو ہے ڈرائیور اپنا کام کر لیتا ہے, موبائل لے کے جا کے اس پہ جو ہے کمپیوٹر انجینئرنگ سے وہ ایک اپلیکیشن انسٹال کروا دیتا ہے جس میں سارے جو ہے ٹریکنگ ہو سکے گی. کھانا ختم ہونے کے بعد جیسے ہی عالیہ واپس آتی ہے فوراً سے اپنا فون پکڑتی ہے اور یلڈز کو کال کرتی ہے. یلڈز فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں صبح سے کال کر رہی ہوں, تم اپنی کال کیوں نہیں اٹھا رہے. یلڈز کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. کہتی اچھا بتاؤ کہ جو تمہیں میں نے کام کہا تھا وہ تم نے کیا ہے. وہ کہتے کہ ابھی تک کی شروعات نہیں ہو سکی لیکن جلد ہو جائے گی. یلڈز نہیں بتاتی کہ میں جاب چھوڑ سکتی ہوں. صبح ہو جاتی ہے, جو عالیہ ہے وہ میسج کرتی ہے ڈاکٹر کو کہ کہاں پہ ہو, آج ملتے ہیں, کہاں پہ ملیں. وہ کہتے ہیں گھر آ جاؤ. اور یہی میسج جو ڈرائیور جو کہ بالکل گھر کے باہر گاڑی لے کے ٹریکنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ فالو بھی اس کو کرنا ہوتا ہے, وہ میسج پڑھتا ہے اور اسی ٹائم کسی بندے کو فون کرتا ہے کہ اگر میں تمہیں ایک نمبر کا کہوں اس کے مجھے بتا سکتے ہو ایڈریس وغیرہ یہ کون ہے. وہ کہتے ہیں ہاں میں بتا سکتا ہوں. یہاں یہ ایپیسوڈ 6 کا اختتام ہوتا ہے. یہ ڈرامے کا شارٹ ریویو تھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے مختلف فالوور بن سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.